نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ شہر رمضان کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا؟ اس زمین پر، اس امت پر، انسانوں پر کائنات کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی برکت کی شروعات اس مہینے سے ہوئی، جو اپنے آپ میں رحمت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈ لائن ہے، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ پر جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ رمضان المبارک، مرحبا رمضان، خوش آمدید رمضان۔ شعبان کا مہینہ لگتے ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، اس کا بار بار ذکر ہونے لگتا ہے، اس کی یاد آنے لگتی ہے، اس کی پلاننگ ہونے لگتی ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں خوشی کے جذبات ہو رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی کام، کسی بھی مقصد، کسی بھی مہمان کے آنے، کسی بھی پروگرام کی اچھی پرفارمنس کے لیے، کسی مہمان کی اچھی مہمانی کے لیے، کسی کام کے اچھے انجام کے لیے، کسی پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے اول، سب سے پہلی اور بہترین چیز کیا ہے؟ اس کے لیے ذہن سازی کرنا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی پلاننگ کرنا، اس کو سوچنا، اس کے لیے پریکٹیکلی بیٹھ کے کچھ چیزیں سیٹ کرنا۔ اور خاص طور پر جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو ہم سب اس کی رحمتوں اور برکتوں اور اس کے ساتھ جڑی جتنی نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے رکھی ہیں ان کو پانے کی آرزو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ موقع ہم گنوا دیں یا اس موقع سے ہمیں فائدہ نہ مل سکے۔ تو سب سے پہلے اس کی سعادتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ میں نے پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک کیسا وقت گزارا، کیا کیا، میرے سے کن کن چیزوں میں کمی کوتاہی ہوئی، کہاں میرے وعدے پورے نہیں ہوئے، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، اپنے ٹارگٹس میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اپنے آپ کو یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو پچھلے سال میرے ساتھ رمضان میں عبادات میں تھے، معاملات میں تھے، تراویح میں میرے ساتھ تھے، مساجد میں تھے، اور میرے ساتھ نہیں بھی تو بہت سارے لوگ جنہوں نے پچھلے سال رمضان کے موقع سے فائدہ اٹھایا، اس سال وہ اس زمین کے اوپر نہیں ہیں، وہ زمین کے نیچے جا چکے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ
اپنی کسی جسمانی بیماری یا بڑھاپے یا کسی عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہیں۔ خوش نصیب وہ ہیں جن کو رمضان تک اللہ لے جائے اور پھر صحیح نیت اور خلوص کے ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی اس کو توفیق مل جائے۔ خاص طور پر ایسے حالات میں کہ جب بہت سارے لوگ بہت ساری آزمائشوں، فتنوں اور مصیبتوں کا شکار ہو کے ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے عبرت بن چکے ہیں۔ اور اس میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہیں، صحت اور عافیت دے رہے ہیں، وقت کی مہلت دے رہے ہیں، ہماری سانسیں چلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے اس موقع تک لے آ رہے ہیں، تو پھر انسان کی بدبختی ہے کہ وہ جیسے رمضان سے پہلے ہو ویسے ہی رمضان میں ہو اور رمضان گزر جائے۔ تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کریں گے؟ تیاری۔ جیسے کسی مہمان کے آنے سے پہلے گھر کی ہم تیاری کر لیتے ہیں، کرتے ہیں، صفائی ستھرائی، ان کے کھانے پینے کا اہتمام، ان کی رہائش کا اہتمام، ان کا سب لین دین، ساری چیزوں کو پہلے سیٹ کر لیتے ہیں۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے ہم جسمانی طور پر، روحانی طور پر، اپنی ذہنی، جذباتی، ہر طرح کی تیاری میں اللہ سے توفیق مانگ کے، صرف اس کے لیے نیت کو خالص کر کے پورے دل سے ایک مرتبہ اہتمام کر لیں، اس سوچ کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے اگلے سال مجھے پھر یہ موقع نہ ملے اور یہ سال میری زندگی کا، یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ نہیں؟ بالکل ممکن ہے۔ ہم نہیں جانتے ہوتے کہ ہم کس آزمائش میں مبتلا ہونے والے ہیں، ہمارے آگے کیا کچھ پیش آ جانے والا ہے جس کو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ رمضان کو ہم مہمان کہتے ہیں، مگر رمضان مہمان نہیں ہوتا، وہ ہر سال آتا ہے، قیامت تک آتا رہے گا۔ مہمان کون ہے؟ مہمان وہ انسان ہیں جو اس دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ تو گویا مہمان ہم ہیں اور ہمیں اپنے رمضان کی تیاری کو دل و جان سے سنجیدہ لینا ہے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب جب کہ تھوڑے دن باقی ہیں تو ہمارے لیے پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلے تو ابھی سے اپنی جسمانی قوتوں کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اپنی نیت خالص کریں۔ اگر پانی کی مقدار بڑھا رہے ہیں تو اس میں بھی نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں رمضان کے روزے اچھے سے رکھ پاؤں۔ صحت کی طرف توجہ دیں تو اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کی اچھی عبادت کرنے کی ہمت اللہ تعالیٰ مجھے دیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنی روحانی یا جذباتی تیاری، کون کون سی ایسی چیزیں میرے لیے فائدہ مند ہیں جو مجھے اپنی عبادات میں فوکس ہونے میں ہیلپ کر سکتی ہیں، کون سا ماحول، کون سی صحبت، کون سے لوگ، کون سی کتابیں، کون سے لیکچرز، کون سا انوائرمنٹ ایسا ہوگا جس میں اپنے ہر لمحے کو، یعنی 30 دن اور ہر دن کے 24 گھنٹے اور ہر 24 گھنٹے کی ہر رات قیمتی اور ہر دن روزے کی عبادت میں قیمتی، تو ہر لمحہ جو میرے اس رمضان کا ہے میں اس کو کیسے بیسٹ پاسبل وے میں جی سکتی ہوں، اس کے لیے مجھے کون سی چیز ہے جو ہیلپ کرے گی، کون سی اچھی کتابیں ہیں۔ جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے روزوں کے مسائل بک پڑھی، اس سے میں کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہوں۔ وہ ایک ایسی چیز تھی جس سے فقہی مسائل ہمارے سامنے واضح ہوئے ہوں گے روزوں کے حوالے سے۔
مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایسی تیاری جو ہمیں موٹیویشن دے، ہمارے کام کو، ہماری نیتوں کو اور خالص کرے اللہ کے لیے، ہمارے دلوں کو اور اللہ کی طرف رغبت دلائے۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی طرف اس طرح سے کھینچتی ہیں کہ ہمارے دل اور ہماری زبان اللہ کے ذکر سے ذرا دور دور ہونے لگتے ہیں؟ کون سے ایسے مواقع ہیں کہ جس سے جب ہم اس میں پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی یاد سے زیادہ دنیا میں انوالو ہونے لگتے ہیں؟ یعنی ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں ہم ہر لمحے اللہ کی یاد میں جینا چاہتے ہیں اور ہر کام اس کی محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ کون سی صحبتیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ سے تعلق کی پرسنٹیج میں لو کرتی ہیں؟ کون سی ہماری عادات ایسی ہیں کہ جو غیر ضروری ہونے کی وجہ سے ہمیں ضروری کاموں سے دور کر دیتی ہیں؟ ایک چیک لسٹ بننی چاہیے اور یہ کام انہی دنوں میں ہونا چاہیے، اور ضرور ان پہ کچھ دن پہلے پریکٹس کرنی چاہیے ہمیں۔ کون سی زائد از ضرورت گفتگو یا صحبت یا امور یا ایون ایموشنز یا ہماری اوور تھنکنگ ایسی ہیں جو ہماری ڈیلی کی تسبیحات یا اذکار یا استغفار یا قرآن کی تلاوت یا پھر اللہ سے تعلق میں، یعنی اللہ کے ساتھ جڑنے کے راستے میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو حائل ہو کر ہمیں پیچھے کھینچ رہی ہوتی ہیں؟ کیا یہ ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ؟ تو جہاں ہم بات کریں گے کرنے کے کاموں پہ، وہاں ہمیں ساتھ ساتھ دھیان رکھنا ہے ان چیزوں کا جو نہیں کرنے والے، کیونکہ جو کام نہیں ہونے چاہیے ان کی وجہ سے خراب ہو رہے ہوتے ہیں وہ کام جو ہونے چاہیے۔ ایسا ہے نا؟ بعض اوقات ایک چیز جو 10 منٹ جس کے لیے کافی ہیں، ایک کام جس کے لیے 15 منٹ کافی ہیں، ہم اس پر 20 یا 25 یا 30 منٹ لگاتے ہیں، تو گویا وہ جو 10 اور 15 منٹ اگین کسی اور پروڈکٹیو کام کے لیے، عبادت کے لیے یا اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، دعا، تسبیحات، استغفار کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے تھے، وہ کیا ہوا؟ وہاں سے کٹ ڈاؤن ہو گیا۔ تو ایسے لیکچر سنیں یا ایسی کتب کا مطالعہ کیجیے جو اللہ سے تعلق کو مضبوط کر کے ہمیں وہ موٹیویشن دے کہ ہم غیر ضروری چیزوں کو پیچھے کر پائیں۔ پھر اسی طرح سے جب کوئی سیزن آنے لگتا ہے، جب کوئی ایونٹ آنے لگتا ہے، جب کوئی کچھ بھی پارٹی یا فنکشن آنے لگتا ہے، تو اس کے بارے میں گھر والوں سے، دوستوں سے، سب سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کوئی ایونٹ آنے لگتا ہے تو سب اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اسپرنگ آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، اچھا کوئی اور ڈے آ رہا ہے، فلانا ڈے آ رہا ہے، تو وہ تقریباً سب لوگوں کی ڈسکشن میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو رمضان کو بھی ڈسکس کرنا شروع کریں، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، تاکہ اس کے بارے میں کانسیپٹس آئیں، پلاننگ ہو، اور وہ ضروری گفتگو ہو، وہ پروڈکٹیو ہو، وہ ہمیں کچھ دینے والی ہو، جس کے لیے ہم کچھ گین کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اپنے لیے کوئی ایک وقت اگر اب تک ہم نے نہیں کیا تو ضرور مقرر کر لیں ان باقی دنوں میں، جس میں صرف میں، میرا رب اور تیسرا کوئی نہ ہو۔ یہ چیز آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ کسی کا قول بھی ہے نا کہ ایک عقل مند انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک وقت ایسا ضرور رکھے کہ جس میں وہ اپنے رب سے باتیں کیا کرے۔ تو وہ جو تنہائی ہے، اور اس تنہائی میں صرف اللہ سے بات کرنا ہے، یعنی اس تنہائی میں بھی کوئی اور تیسرا نہ ہو پھر، اور اس میں پھر اللہ سے توفیق مانگنا کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام میرے لیے آسان کرے۔ دیکھیں، ذہن میں ڈالنے والا بھی وہی ہے،
حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. جو خیال آپ کو بعد میں آتا ہے یا جس پہ آپ بعد میں عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جان جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اللہ سے توفیق مانگنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ راہیں سجانے والا بھی تو ہے. پلاننگ کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے اور اس پہ پھر میں ثابت قدم کیسے رہ سکتی ہوں اور اس سے مجھے فائدہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر وہ سب کرتے ہوئے میری نیت خالص کیسے ہو سکتی ہے. یہ سب راہیں ہموار کرنے والا پھر اللہ رب العزت ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اکیلے اور ماحول، یہ دو چیزیں بہت فرق کرتی ہیں. جو آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ساتھ، جن کے ساتھ ماحول میں آپ رہ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی انوالو کیجیے، چاہے گھر میں ہے یا فرینڈز میں ہے یا پھر کولیگز میں ہے یا ایون کہیں فیملی فرینڈز، تاکہ آپ کو ان کی طرف سے کم متضاد چیزیں ملیں. ماحول اثر رکھتا ہے نا؟ بالکل رکھتا ہے. کچھ اور چیزیں جو رمضان المبارک میں ہمارا وقت بہت زیادہ، ہمارا ٹائم کنزیوم کرتی ہیں، ہمارا وقت لے رہی ہوتی ہیں. گھر کے انتظامی امور، ہم سب خواتین ہیں، کچن، گروسری، عید شاپنگ اور دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی ساری چیزیں جو خواتین کی ذمہ داریاں بھی. کچھ دن باقی ہیں، کوشش کیجیے ان سب میں یہ کام مکمل ہو جائے. روزے کے ساتھ باہر نکلنا یا روزے کی عبادت، یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس کی پرفیکشن کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی جتنا کچھ ہم کر پائیں، یعنی اس کے لیے بھی پلاننگ ہمیں وہ سوچ ابھی سے اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. مثلاً عید کی شاپنگ اگر ہم نے کرنی ہے تو روزے کے ساتھ باہر نکلنے کے بجائے کتنا اچھا ہو کہ ہم باہر کے سارے چکر اگر بہت ضروری ہے تو ہم پہلے سے کر لیں، اور ہمارا کوئی روزہ ایسا نہ ہو جس میں ہمیں غیر محرم کو دیکھنا پڑے، اسے مخاطب کرنا پڑے، اس سے بات چیت کرنی پڑے. یعنی حد الامکان اس سے بچنے کی ہم کوشش کریں. پھر اسی طرح سے کچن کے کام ہیں یا کیبنٹس ہیں یا ڈراز ہیں صاف کرنے والی ہیں، کئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. عبادت کی نیت سے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی اجر ہے. مگر رمضان سے پہلے اگر ہم یہ کام سمیٹ لیں گے، اشیاء کو منظم کر لیں گے، تو کیا ہوگا؟ رمضان میں ہم بہت سارا ٹائم عبادت میں فوکس کر سکیں گے. پھر اسی طرح سے صدقہ و خیرات کے لیے جو ہم رمضان میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا رمضان کے لیے ہم نے سوچا ہوتا ہے، اس میں ہم جو بھی چاہتے ہیں وہ پہلے سے ہم کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی صدقہ و خیرات کرنی ہے یا ڈریسنگ ہے یا راشن میں اپنا حصہ ڈالنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، اس کو بھی بیفور ٹائم، یعنی رمضان سے اتنا پہلے کر لیں کہ رمضان میں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جس کو آپ دیں وہ رمضان میں آپ کی دی ہوئی چیز کو استعمال کرے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم رمضان میں نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہے، مگر اگر رمضان سے پہلے اگر آپ پہلے روزے تک پہنچا دیتے ہیں کسی کے گھر راشن، تو وہ پہلی سحری افطاری میں اگر آپ کے حصے کے ساتھ کرتا ہے تو یہ بہت بہترین چیز ہے. کیونکہ ایام معدودات ہیں، دن ہیں گنے چنے ہمارے پاس، اس میں ہم اپنے حوالے سے بھی اور اوروں کے حوالے سے بھی اسی سوچ کے ساتھ رہیں. پھر اسی طرح سے ہمارے عید گفٹس، اور عید گفٹس میں جن کو ہم دینا چاہتے ہیں صرف ان کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھنے کے بجائے ان کی روحانی ضرورت کا خیال. چاند دیکھنے کی دعا ہے، اچھا رمضان میں کی جانے والی دعاؤں کا کوئی پیکج ہے، کوئی بھی دعاؤں کا کوئی کارڈ ہے، کوئی اچھی کتاب ہے، دعا کے بارے میں کوئی اچھا کانسیپٹ ہے، کوئی لیکچر ہے، عبادت کے بارے میں ہے، صدقہ و خیرات کے بارے میں ہے، تو کیوں نہ عید گفٹس کے اندر چھوٹی سی کوئی ایسی چیز بھی ایڈ کریں تاکہ جس تک کوئی مٹیریل پہنچ رہا ہے اس تک کوئی اسپرٹ، کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے اس کی روحانی غذا کا اہتمام ہو رہا ہے. کیونکہ جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک عجیب تجربہ کرتے ہیں. سارا سال 3 ٹائم کھا کے بھی آپ عبادت کی وہ لذت نہیں پاتے جو بھوکے پیٹ آپ روزے کے ساتھ پا لیتے ہیں.
دل نرم ہوئے ہوتے ہیں نا، اور کتنی برکت ہو جاتی ہے وقت میں. یہ سب اس روحانیت اور اس رحمت اور اس برکت کی وجہ سے ہے. کیونکہ جتنی ضروری ہماری جسمانی ساری تیاریاں ہیں، اس سے زیادہ ضروری ہماری کون سی تیاریاں ہیں؟ ہماری روحانی تیاریاں ہیں. صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہے. وہ بہت لمبی چوڑی افطاریاں نہیں کیا کرتے تھے. کیا فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا؟ وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں 2 ماہ گزر جاتے ہیں، 2 چاند ہم دیکھ لیتے ہیں، اور گھر میں پانی اور کھجور کے سوا کچھ نہ پکتا، یعنی کچھ نہ ہوتا کھانے میں. مگر یہ وہی عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. اگر آپ ان کی حدیث کی خدمت دیکھیں تو خواتین میں سب سے زیادہ احادیث کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. دین کی خدمت میں وہ اتنی آگے. مٹیریل سے اوپر اٹھ کے، نمود و نمائش سے اوپر اٹھ کے، اپنی اور دوسروں کی روحانی زندگی کی فکر کرنے کا بہترین موقع، بہترین چانس. سارا سال جو آپ کے کہنے پہ قرآن نہیں کھولیں گے، آپ جب ان کو رمضان کے لیے کہیں گے نا کہ دورہ قرآن ہے، روز 1 سپارہ، اچھا کہیں گے روز 1 سپارہ ہے. ہاں دیکھیں، ایک رمضان میں 1 مہینے میں آپ 30 سپارے سن لیں گے، چلیں اسی چیز میں ہی وہ راضی ہو جائیں گے. ایسا ہوتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے رمضان کے روزوں یا اس کے 24 گھنٹوں میں کسی ایک دن کی کوئی جنرلی پلاننگ ضرور کر لیں کہ مجھے فجر سے لے کے ظہر تک، ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب اور مغرب سے عشاء تک، پھر رات سے لے کے فجر تک کرنا کیا ہے، کیسے ٹائم سپینڈ کرنا ہے، کیسے گزارنا ہے. پہلا عشرہ کیسے گزارنا ہے، دوسرا عشرہ کیسے گزارنا ہے، تیسرا عشرہ کیسے گزارنا ہے. مثلا سہولت کے لیے اگر ہم اوقات کی ترتیب بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں کہ فجر سے طلوع شمس تک مجھے کیا کرنا ہے، تلاوت قرآن کریم ہے، صبح کے اذکار ہیں، کسی ایک کتاب کا مطالعہ ہے. یعنی ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ ساری تعلیم جو آج ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اس پر عمل کر کے اللہ کی قربت کے مزے لیتے ہیں یا پھر لینا چاہتے ہیں. یہ سب ہم تک پہنچانے کا ذریعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کتنا ہی اچھا ہو اگر ہم اس رمضان یہ ٹارگٹ رکھیں کہ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کو ایک مرتبہ پورا ریڈ کر لینا، اور بہت لمبا چوڑا نہیں، کوئی مختصر ایک سیرت کی بک جیسے تجلیات نبوت آپ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیلی اس کے اتنے پیجز ہیں، 50 ہیں، 57 ہیں، 100 ہے، 200 ہیں، جتنے بھی ہیں. تو اگر ڈیلی آپ 2-3 پیجز، ثواب کے لیے، اس سے عبادت ہے نا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، اور اس نیت سے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان کا دعویٰ نہ کرے، مومن ہونے کا دعویٰ نہ کرے جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام دنیا والوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. ہم تو اپنے محبوب کی پل پل کی خبر رکھنا چاہتے ہیں نا، پل پل اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ایک رمضان، ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہسٹری، کیسی زندگی گزاری آپ نے، کیا کیا، کیسے تھے، کیا سوچتے تھے، کیا بولتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا کرتے تھے. یعنی صرف سنی سنائی باتیں نہیں کہ بینگ اے مسلم ہم بہت کچھ جانتے ہیں، آپ کائنڈ تھے، آپ ایسے تھے، آپ ایسے تھے، نہیں. ایگزیکٹلی آپ کی زندگی کیسے گزری.
پھر اسی طرح سے ظہر سے عصر تک یا طلوع شمس سے لے کے ظہر تک اشراق اور چاشت کے نوافل ہیں، کیسے کر سکتی ہوں، کہاں سے ٹائم بچا سکتی ہوں. پھر پورے رمضان میں ایک مرتبہ ایک دفعہ تو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا، یعنی دورہ قرآن کرنا یا کروانا، یا لوگوں کو کروانے کا کوئی اہتمام کرنے میں کوئی حصہ ڈال لینا، چاہے وہ ایک لنک شیئر کرنا ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایک گروپ بنا لینا کہ ہم ڈیلی ایک قرآن ایک پارے سے گزریں گے اور سمجھ کے گزریں گے. پھر اسی طرح سے نماز ظہر ہے، پھر روزمرہ کے کام ہیں، پھر ظہر سے عصر تک کیا کرنا ہے، قیلولہ کس وقت کرنا ہے، دیگر ضروری کام کیا ہیں، پھر نماز عصر ہے، عصر سے مغرب تک افطاری ہے، افطاری مجھے کس طرح سے کرنی ہے، کس طرح سے بنانی ہے، کیا کیا بنانا ہے، کتنا ٹائم مجھے افطاری میں لگانا ہے، افطاری سے پہلے کا وقت کیا وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو مجھے کتنا فوکس ہونا ہے کہ میری دعا قبول ہو، مجھے کون سی دعا مانگ لینی ہے، سارا سال میں نے کون سے دکھ جھیلے، کون سے اپنوں کے لیے میں تڑپا، میں رویا، یہ مانگنے کا وقت، یہ ساری اپنی تکلیفیں آگے رکھنے کا وقت، اس کو میں کیسے یوٹیلائز کروں گی، کیا پانا ہے میں نے، کیا مجھے لے لینا ہے، کیا میں نے اپنے رب کے آگے رکھنا ہے. پھر اسی طرح کی کئی چیزیں ہیں کہ مغرب سے عشاء تک افطاری کے کام ہیں، یا نماز مغرب ہے، یا کھانا ہے اس کی تیاری ہے، تراویح ہے، عشاء ہے، رات کا کچھ حصہ آرام ہے، اور کچھ اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے، کوئی سحری کے وقت، کوئی تنہائی، کوئی راز و نیاز، کہاں بیٹھ کے، کس وقت، کتنا، یہ سب باتیں سوچنے کے لائق ہیں، سوچنے سے تعلق رکھتے ہیں، پلاننگ سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اچھے سے اس کی تیاری کر کے داخل ہوں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو رمضان ہے یہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے. ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلا عشرہ گزرتا ہے اور ایک دم پورا رمضان، اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے ابھی تو عادت بن رہی تھی، ابھی تو یہ کام بھی کرنا تھا، ابھی تو یہ عبادت سوچی تھی، ابھی تو اچھے، کیا یہ فیلنگز تھیں؟ کس کس کو یہ فیلنگز ہوتی ہیں؟ ہر رمضان یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ ہائے ابھی اتنی جلدی چاہ رہا ہے، ابھی تو کوئی ڈسکشن ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ سے، ابھی تو کوئی بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں. تو پچھتاوے سے بہتر کیا ہے؟ پلاننگ. کسی محبوب سے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے، جیسے اس کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کاموں کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، ہٹا رہے ہوتے ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر میرا گزارا ہوتا ہے، اس پہ تو میں کمپرومائز نہیں کر سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کہ اللہ تعالیٰ پچھلے رمضان سے اچھا رمضان دے، پچھلے رمضان میں جو کمیاں رہ گئیں ان میں وہ پوری کرنے کی توفیق دینا، حسرتیں اتارنے کی توفیق دینا. مگر یہ ساری چیزیں صرف امیدوں، خواہشوں، باتوں سے نہیں ہوتی. اس کے لیے ہمیں ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے، وقت کا بہترین استعمال کرنا ہوتا ہے، پہلے سے چیزیں سیٹ کرنی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ مباح اور ذاتی ضروریات پر کم سے کم وقت لگانے کی سوچ پالنی ہوتی ہے. مباح وہ کام ہوتے ہیں نا جو ناجائز ہوتے ہیں، جو ناجائز بھی نہیں ہوتے اور ان کو کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. ہم سب پھنستے وہاں سے ہیں، کیونکہ ہماری نظر میں وہ کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں کیا پرابلم ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ وہ آپ کا ٹائم ٹیکنگ، جو آپ بہت سے اچھے کاموں میں لگا سکتے تھے. تو سب سے پہلی چیز ہے رمضان کا استقبال دعا کے ساتھ، دعا کا اہتمام. چاند دیکھنے کی دعا کو پہلے سے یاد کر لیں اور ڈیپلی پوری طرح دل سے اللہ سے مانگیں، پڑھیں نہیں، اللہم اہللہ علینا بالایمان، اللہ میرے دل کو بس ایمان سے بھر دے، میں جو بھی نیک عمل کروں، جو بھی عبادات کروں، میں جو بھی کام کروں، اللہ تعالیٰ میرے رمضان کے ہر لمحے، ہر لحظے کو اتنا میرے لیے ایسا بنا دے کہ وہ ایمان سے بھرپور ہو،
یعنی وہ سارا سال جو میں نے ایمان کی مٹھاس نہیں چکھی، اس چاند کو دیکھنے کے بعد میرا دل اس ٹھنڈک کو محسوس کر سکے، ایمان کی اس لذت کو پا سکے۔ والسلامتی والاسلام، مجھے ایمان کی سلامتی، صحت کی سلامتی، روح کی سلامتی کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا سکوں سب کے لیے، یہ ہم سب پہ طلوع ہو، سلامتی لے کے، عافیت لے کے، کسی ایسی مشکل، کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈال دینا کہ میری عبادتوں میں فرق پڑے، کسی ایسے فتنے میں نہ ڈال دینا۔ بعض اوقات ہم موڈ سوئنگز کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں، بعض دفعہ کسی اور فتنے کی وجہ سے ہم اس دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہوتے ہیں جو ہم نہیں کرتے، یعنی بہت چھوٹی سی ریزن کی۔ تو اللہم اہلہ علینا بالایمان والسلامتی والاسلام، تو دعا سے افتتاح، اور پھر ہر کام، ہر نیت، ہر شروعات سے پہلے اپنا اللہ سے ایسا تعلق، ایسی اندر سے بات، یعنی دعا کا تعلق کوئی ایسا جائے نماز پہ ہاتھ اٹھا کے مانگنے سے نہیں ہے، دعا کا تعلق دل کے اس رشتے سے ہے جو آپ بظاہر دنیا کے اندر ہوتے ہوئے، سب کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کے ساتھ تنہا ہو جاتے ہیں۔ دنیا آپ کو اپنے بیچ پا رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ آپ اس کے ساتھ ہیں، مگر آپ اپنے دل میں اپنے رب کے ساتھ ہیں، کیونکہ جو دعا ہے وہ کوئی لپ سروس نہیں ہے۔ جن کی زبان نہیں ہوتی، جو بول نہیں سکتے، جو گونگے ہوتے ہیں، ان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ان کی بھی دعائیں ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں۔ تو وہ کیا کنیکشن ہے، وہ ایکچولی وہ کیا فیل ہے جو دعا ہے؟ مگر یہ اللہ کی یاد کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کی دعا رد نہیں کرتا کسی بھی صورت میں، مگر ایک ہی صورت ایسی ہے کہ جس میں دعا قبول نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ غافل دل کی دعا۔ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا ہے۔ تو ابھی سے دعا کرنا شروع کر دیجئے، اللہ یہ رمضان میرے پچھلے رمضان سے، میری پچھلی ساری زندگی سے بہترین کوئی ایسا معجزہ کر، کوئی ایسا کرم کر، اللہ کوئی ایسی رحمت کی بارش کر، میری ساری لغزشیں دور جائیں، ساری ایسی چیزیں دور ہو جائیں جن کی وجہ سے تیرے اور میرے درمیان دوریاں آ جاتی ہیں، فرق آ جاتا ہے۔ کوئی ایسی میرے اوپر اپنی برکت اور رحمت کر دے کہ انگلی پکڑ کے اس راہ پہ لے آ، میں بہت محتاج ہوں، میں بہت کمزور ہوں۔ میں پرومسز کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں، پھر توڑ بیٹھتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، پھر چھوڑ بیٹھتے ہیں، پھر وعدے کرتے ہیں، پھر بھلا بیٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں۔ یہی رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی بغیر رکاوٹ کے اہل دنیا پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اس کی محبت برس رہی ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ لوگو، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ تو اللہ شیاطین تو باندھے گئے اس مہینے میں، میرے نفس کو باندھ دے۔ رمضان میں ہم مار کس سے کھا رہے ہوتے ہیں؟ شیاطین تو بندے ہوتے ہیں اپنے نفس سے، وہ پورے سال جو اسے کھلایا پلایا ہوتا ہے،
کھلایا پلا کے موٹا کیا ہوتا. شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ اس کا شیطان کون تھا؟ جیسے ہم تو کہہ دیتے ہیں نا شیطان کراتا ہے ہم سے، تو شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ اس کے نفس نے. تو ابھی سے نفس کی شر سے پناہ مانگنا چاہیے. دعاؤں کی جو ترتیب ہے، ساری پلاننگ میں، ساری کوششوں میں، ساری باتوں میں، ساری امیدوں میں، سارے داموں میں، سب سے پہلی چیز جس کو لازم طور پہ تھام لینا چاہیے وہ ابھی سے اللہ سے دعائیں اور راز و نیاز اور اس کے سامنے گڑ گڑانا کہ اللہ موقع آ رہا ہے، بدبخت نہ بنانا، بد نصیب نہ کرنا، اللہ توفیق دینا کہ تیری توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. کہ شیاطین تو جکڑے جائیں گے، ہم انسان ایک دوسرے کے شر سے محفوظ رہے ہیں. نفس کی شر سے، میں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رہوں، میرے نفس سے سارے محفوظ رہیں. بعض اوقات ہم اپنے نفس کے تحت کوئی غلط عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اکیلے نہیں ہوتے، ہم اوروں کو بھی انوالو کر جاتے ہیں، اوروں کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. کرتے ہیں، ہو جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ابھی سے دعائیں، اپنی عبادات میں خشوع، اپنی نمازوں میں دوڑ، اپنی نمازوں کی فکر، اپنی تنہائی کی فکر، رب سے زیادہ زیادہ باتوں کی فکر، اپنے رب سے تعلق کی فکر ابھی سے. صدقہ و خیرات، ہیلپنگ اور ہمبل ایک انداز ابھی سے. سلام میں پہل. پھر اسی طرح سے یہ بات ہمیں واضح کر لینی چاہیے اپنے لیے کہ رمضان کے روزے کا الٹرنیٹ کچھ نہیں ہے. اس کی کوالٹی پہ بھی ہمیں فکر ہو اور اس کی کوانٹٹی پہ بھی. جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑا ہے وہ پوری زندگی بھی روزے رکھے تو اس کا مقابلہ نہیں ہے، الٹرنیٹ نہیں ہوگا. جو روزہ لفظ ہے نا، سیام، لغت عرب میں سیام مطلق رک جانے کو کہتے ہیں. شرعی اعتبار سے روزہ عبادات کے ارادے سے کھانے پینے، مجامعت اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا ہے. یہ بات ہمیں اپنے آپ کو بھی سے یاد دلانی ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں. بہت سی بری عادات کو چھڑوانے کا ذریعہ اللہ نے پورا 1 مہینہ ٹریننگ. ابھی سے اس کے لیے نیت، لاجکس نہیں دینی. جو میں چھوڑنا چاہتی ہوں اسے چھوڑوں گی، یہ چھوڑ دیں گے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کے بعد اس پہ کوئی لاجکس نہیں. اس کے بعد پھر اس پہ جواز پیش نہیں کرنا، اپنی عادتیں درست کرنی. امام ابن الجوزی نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں. ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرا روزہ کس درجے کا ہوگا. سب سے پہلا ہے عام روزہ. عام روزہ یہ ہے کہ انسان خود کو پیٹ بھرنے سے اور شہوت سے روکے. خاص روزہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائے. نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے. اور خاص الخاص روزہ کیا ہے کہ دل کو ردی خیالات، برے خیالات، اللہ سے دور کرنے والے افکار اور پھر اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے. سبحان اللہ. خاص الخاص روزہ کیا ہے؟ دل کو برے خیالات، یعنی زبان کو تو ہم بہت دفعہ چلیں محنت سے روک بھی لیتے ہیں نا، لیکن دل میں چل رہی ہوتی ہیں چیزیں. خاص الخاص روزہ کیا ہے؟ دل میں بھی کسی کے لیے برائی نہیں، کوئی تجسس نہیں، کوئی بدگمانی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی چغلی نہیں، کوئی دل میں بری فیل نہیں، کوئی جیلسی نہیں، کوئی حسد نہیں. اور پھر اللہ سے دور کرنے والے افکار بھی نہیں.
اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے. جب کسی کا خیال ہے فوراً استغفر اللہ پڑھ کے سبحان اللہ و بحمدہ یا رب لک الحمد. تو ابھی سے اپنی ہیبٹ، جب کچھ اچھا بہت اچھا لگے، کسی کی تعریف کرنے کو دل کرے بلا وجہ. کبھی کبھی ہم انسانوں کی ایسی چیزوں کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں جو اللہ نے بنائی، انہوں نے بنائی ہی نہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور سامنے والے کو بلا وجہ غلط سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پہ تعریف کرنے سے منع کیا. ایک صحابی نے کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا تم نے اس کی کمر توڑ دی، اس کے منہ پہ مٹی پھینکو. تعریف کرنے والے کی ہوتا کیا ہے کہ وہ دھیان بڑھ جاتا ہے نا، بنانے والے کی طرف نہیں بنے ہوئے کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ سے دور کرنے والے افکار سے بھی دل کو پاک کرنا، اور اس کی پریکٹس ہر دن. یا ربی لک الحمد. اللہ تیری تعریف، تو لائق تعریف، تو بے مثال، تو اعلیٰ، تو لا شریک، تو بے نیاز. تو کرنے کا کام کیا ہوگا پھر؟ فرض عبادت ہے اور اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ اس عبادت کو تو خاص الخاص روزے میں شامل کرنا میرے. یعنی میرا روزہ عام روزہ نہ ہو، میرا روزہ کون سا روزہ؟ خاص الخاص روزہ ہو. اور اس کے لیے دعا بھی اور ہمت بھی اللہ سے توفیق مانگتے. اور خاص طور پر روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کی نیت اور دعا ابھی سے. ہم رمضان کے استقبال پہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم کس طرح سے اپنے روزے شروع کریں گے. دل اور زبان کا خاص طور پر اس کی حفاظت اور اس کا دھیان، کیونکہ یہی پھر اپنے پورے جسم کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ کے دل میں سوچ آئی تو آپ کے قدم اٹھے، اچھا میں ادھر جاتی ہوں. آپ کے دل میں سوچ آئی تو زبان کھلی، اچھا میں اسے بتا آتی ہوں یا اس سے پوچھ آتی ہوں. تو دل اور زبان کی حفاظت کی کوشش اور اللہ سے اس کے لیے دعا، کیونکہ خاص الخاص روزے کے لیے یہ پریکٹس ضروری ہے. پھر گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ ابھی سے ہم متعین کر لیں یا سوچ لیں، مقرر کر لیں کہ یہاں پہ میرا قرآن، میرے اذکار، میری قرآن مسنون دعائیں، میری ایاک نستعین، میری ساری چیزیں، میری تسبیح اور میری عبادت سے متعلق ہر چیزوں کو ہر طرف سے جان چھڑا کے اپنے اس کونے میں آ کے بیٹھ کے اپنے رب کے ساتھ وقت بتا. یہ میری وجہ ہے. اچھا ہر رمضان یوں کرتے ہیں کہ یہ دعا بھی ہر رمضان سوچتے ہیں قرآنی مسنون دعائیں. قرآنی اور مسنون دعائیں وہ بک ہے نا جس کے اندر قرآن میں آنے والی ہر دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد یہ جو آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھائی یا پڑھائی یا مانگی، وہ ساری دعائیں ایک جگہ اکٹھی کی گئی ہیں، سب کے پاس ہونی چاہیے. ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ جتنی بھلائیاں میرے نبی نے مانگی وہ اس رمضان میں مانگ لوں گی، اور پھر رہ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ. پھر ہر وہ بلا جس سے میرے نبی نے پناہ مانگی، اس سال اس رمضان میں نے بھی اس سے پناہ مانگ لی. مگر اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اس مجموعے کو اپنے پاس رکھیں، ٹائم کے ساتھ فکس کر لیں. میں نے یہ دعا کرنی ہے، وقت دینا ہے اور جگہ متعین کرنی ہے. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، ثواب کی نیت سے رکھے رمضان کے، تو اس کے سارے گزشتہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ذنب اس گناہ کو صغیرہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے.
صغیرہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے ذنب، اور کبیرہ گناہوں کو بھی یاد کر کے، وہ جو کسی کے ساتھ آپ نے کبھی ڈسکس نہیں کیے، جس کا صرف اللہ رب العزت گواہ ہے، ابھی سے ان کے لیے رو کے اپنے رب کے آگے کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کرنا جو میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے گا۔ بدبختی ہے نا، کچھ ایسے گناہ ہمارے، کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسی حرکات، کچھ ایسے کام کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اعمال ہی قبول نہیں ہوتے۔ مثلا سوموار اور جمعرات کو اعمال جب اللہ کی طرف جاتے ہیں تو سب مومنین کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سوائے کس بدبخت کے، کس انسان کے، جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کو بھی چھوڑ دو جب تک یہ اپنے بھائی سے اپنا معاملہ صاف نہ کر لے۔ تو رمضان کی تیاری کھلے دل کے ساتھ، رمضان کی تیاری اچھے دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ، خوشبودار دل کے ساتھ، تعصب زدہ، نفرت زدہ، حسد کا مارا، جیلس، اس دل سے کی ہوئی دعائیں یا نیتیں یا عبادتیں وہ اپنے اندر کیا مٹھاس رکھیں گے، وہ کیا نتیجہ لائیں گے؟ جہاں بیج ہی خراب ہو، خاص طور پہ دل کی صفائی پہ، جیسے ہم چاہتے ہیں اللہ یہ رمضان گزرے نا، میں پاک صاف ہو جاؤں، میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں، خاص طور پہ اس کے لیے کوشش کہ ہاں پھر میں نے بھی سب کو معاف کیا، سب کی طرف سے دل صاف۔ اور یہ دل کی صفائی رمضان سے پہلے پہلے ضروری ہے تاکہ اس کا ہر ہر لمحہ ہمارے کام آئے۔ ورنہ کیا ہے، بیج خراب کر کے، یعنی آپ ایک دیوار جس کی اینٹیں ساری خراب ہو رہی ہیں، جس کی بنیاد ہلی پڑی ہے، اس کے اوپر آپ ڈسٹمبر کروائیں، اس کے اوپر آپ سیمنٹ لگوائیں، اس کے اوپر آپ جتنی مرضی ڈیکوریشن کریں، مگر فائدہ مند نہیں۔ پھر ابھی سے افطاری اور سحری کے لیے تھوڑی سی پلاننگ کے میں نے اور لوگوں کی بھی افطاری کروانے میں حصہ کیسے ڈالنا ہے، اس کا کیا اجر ہے، لمبی چوڑی چیزیں نہ بھی ہوں، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا، نہ نمود و نمائش ہے، نہ واہ واہ ہے، نہ کسی کی نظروں میں اچھا بننا ہے، نہ نام کرنا ہے کہ بہت بڑے لیول پہ کی اور ہر طرف مشہوری ہو گئی۔ کس لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا سے کیے ہوئے کام ہمیشہ معتدل ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کی ہوئی محبتیں معتدل ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے اقدام معتدل ہوتے ہیں، دیر پا ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے ہوئے کاموں کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، مستقیم ہوتی ہیں، مستقل ہوتی ہیں۔ تو اپنی ساری عبادات، اپنے امور، اپنے کاموں کی جو بنیاد ہے اس کی روٹ پہ بہت زیادہ کام کرنے کی، توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ وقت ہے۔ دیکھیں افطاری کروانے کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، آپ نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اس اجر سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ سمپل۔ کیا آپ نے کسی کی رگیں تر کر دیں، کسی کا حلق تر کر دیا، خشک تھا آپ نے اس کے منہ کو تر کر دیا، اس میں آپ نے حصہ شامل کیا، سادگی سے، محبت سے، اخلاص سے، صرف اللہ کی خاطر، اس کی رضا چاہنے کے لیے،
وہ چاہے آپ اپنے گھر کی ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے سے پہلے اور کے آگے کھجور رکھ رہے ہیں، اور خواتین کے لیے تو یہ بہترین موقع ہے زیادہ سے زیادہ ثواب ارن کرنے کا۔ نہ اکتائیں، نہ تنگ ہوں، نہ شکوے کریں، خاموشی سے، محبت سے، اور اس تھکاوٹ اور اس محنت کو بھی صرف اللہ رب العزت کے لیے خالص کرتے ہوئے، منہ میں تسبیح رکھتے ہوئے ساری پریپریشن کریں، ٹیبل لگا کے مطمئن ہو جائے اللہ تیرے لیے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کھائیں گے سب کے روزوں کا اجر، اللہ سب کے قبول کرنا، مجھے سب کا اجر دینا۔ اور اس وقت کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں اگر نیت یہ رکھیں ہم، یہ بہترین طریقے پر قبول کرے گا اللہ تعالیٰ۔ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ جو کام ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کام کرنے والا جنت میں جائے گا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ پھر روزے کی، سحری کی جو دعائیں ہیں، افطار کی جو دعائیں ہیں، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ ان کو یاد کرنا، ابھی سے یاد کرنا، نہیں ایک اچیومنٹ ہو کہ ہر میں نے سحری اور ہر افطاری اللہ کے ذکر اور مسنون دعا کے ساتھ جو میرے نبی کے منہ سے کلمات نکلے تھے، رگوں کو تر کرتے ہوئے، منہ میں کچھ ڈالتے ہوئے، وہ میں نے ہر روزے میں نکالنے۔ یہ ہیں وہ خوشیاں جو ایک مومن کے دل کو ٹھنڈا رکھتی ہیں اور ایمان کی لذت اور اس کی حلاوت محسوس کراتے ہیں۔ یہ وہ اچیومنٹ ہے، یہ مجھے کرنا ہے۔ پھر ابھی سے یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ رمضان کا ہر لمحہ ہماری بخشش کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ہر لمحہ۔ تو جتنے دل پہ بوجھ ہیں، ضمیر پہ بوجھ ہیں، جتنی دل میں دعائیں ہیں، آہیں ہیں، اداسیاں ہیں، تنہائیاں ہیں، عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، یعنی روزے میں یہ فیلنگ کہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، یہ تھکاوٹ ہے یا نیند یا بھوک یا بی پی لو کی فیل آتی ہے، تو اس میں اوروں کو تنگی فیل کرانے کے بجائے یا اوروں پہ احسان جتلانے کے بجائے یا اپنا بیہیویئر شو کرنے کے بجائے، اور کتنا معتدل یعنی ایک معاملہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ صرف ضروری چیزوں کے لیے ہمت بچتی ہے۔ روزے کی اپنی برکت ہے نا، لایانی چیزوں سے خود بخود طبیعت ہٹنے لگتی ہے، اور ساری قوت، ساری طاقت روزے کی عبادت میں استعمال ہوتی نہیں ہے۔ اپنے آپ میں ایک ایسی فیل ہے کہ میری ساری قوت کہاں استعمال، مغرب تک اگر آپ کہتے ہیں کہ بالکل اب لو ہو گیا، تو وہ سارے دن کی ہمت کہاں استعمال ہوئی؟ اللہ کی عبادت میں استعمال ہو گئی۔ تو کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ عبادت مقبول ہو، منظور ہو، پسند آ جائے اللہ تعالیٰ کو۔ اس کے لیے ابھی سے اپنی ذہن سازی یاد رکھیے، روزہ دار مرد ہو یا عورت، اس کے لیے اللہ نے بخشش کا وعدہ دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ، کافی لمبی آیت ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو شخص رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بد نصیب ہے، وہ بد وقت ہے۔ ہماری نظروں میں بد نصیب کون ہوتا ہے؟ ہماری نظر میں بد نصیب کون ہے؟ ایجوکیشن اچھی نہیں ملی، جاب اچھی نہیں ملی، شادی نہیں ہوئی، ہوئی تو اچھی جگہ پہ نہیں ہوئی،
اچھا ہو گئی تو ٹوٹ گئی، اچھا نہیں ٹوٹی تو بچے نہیں ہوئے، بچے ہو گئے تو بہت نالائق نکلے، نالائق نہیں نکلے تو کوئی اور مسئلہ ہو گیا۔ ہم دنیا کی ساری آزمائشوں کو نصیب سے جوڑ کے اس کے اوپر بد کا ٹیگ لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ سارا کچھ جس کو اللہ نے خود سے متعین کیا ہوا ہے، انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس میں اس کے ریئیکشن کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ آزمائش آئی تھی تو تم نے کیا کیا تھا، یہ آئی تھی کیوں آئی تھی، تم برے تھے، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ ہم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد، من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر له فادخل النار فابعده اللہ، قل آمین فقلت آمین۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا، اے محمد کہیے اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ کہیے آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا آمین۔ یہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ بدبخت ہیں یا خوش بخت ہیں۔ آپ زندگی کی کسی بھی آزمائش، کسی بھی موڑ، کسی بھی جگہ پہ، دنیا کی نظر میں آپ کسی بھی مقام پر ہیں، مگر آپ اگر رمضان میں اللہ کے آگے آہوزاری میں، مغفرت کرانے میں، اپنے وقت کو اچھے استعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اللہ سے امید لگا سکتے ہیں کہ آپ خوش بخت ہیں۔ اور دنیا کی ساری آسائشیں، دنیا کی نظر میں ہر طرح سے آئیڈیل سچویشن میں ہوتے ہوئے بھی اگر رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق نہیں ملی اور ہم اپنی بخشش نہیں کرا پائے اور غیر ضروری چیزوں میں ہمارا وقت نکل گیا، ہمارے روزے عام روزے ہو کے گزر گئے، تو یہ الارمنگ ہے، یہ بات اس قابل ہے کہ رویا جائے، اپنے آپ کو کوسا جائے، اپنے آپ کو بدبخت بنانے سے ڈرا جائے۔ اور استغفار کے لیے جو پورے رمضان میں بہترین وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ ہم خواتین کو خاص طور پہ اس میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم سحری کے اوقات میں اپنے گھر والوں کو اور اپنوں کو اس طرح سے کمفرٹ دیں، اپنی ذات کو بھی، کہ وہ جو اللہ سے استغفار کا وقت ہے، راز و نیاز کا وقت ہے، فرشتوں کی دعاؤں کا وقت ہے، یعنی مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں فرشتے، حاضری دیتے ہیں، اس وقت کو ہم صرف شور شرابے اور اکتاہٹ اور ان ساری چیزوں کی نظر نہ کر دیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص بندوں کی صرف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ تو رمضان تو ویسے رحمت کا مہینہ ہے، تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا شروع کر دیں آج سے، ابھی سے، اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کریں اور اس کے ساتھ تنہا ہونا شروع کریں اور اس سے توفیق مانگنا شروع کریں، کیونکہ راہیں دکھانے والا بھی وہی، دل میں خیال ڈالنے والا بھی وہی، اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے اسباب لانے والا بھی وہی، اس کی توفیق دے کے اس کو کوئی انجام دینے والا بھی وہی۔ اور خاص طور پر سارے ان گناہوں کی لسٹ بنائیں، خاص کر وہ
جن کے بارے میں شیطان آپ کو ڈراتا ہے کہ تم کبھی نہیں بخشے جاؤ گے، اور تم تو گئے، اور تم سے جو یہ غلطی ہوئی ہے نا، اب تو تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ اور استغفار کی عادت ڈالیں، دعاؤں کے کارڈ، استغفار کے کارڈ ابھی سے ان کی پریپریشن کریں، اللہ سے حسن ظن رکھیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ سے رحمت طلب کرتے ہوئے اس سے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا مالک وہ ہم پہ اپنی رحمت کرے گا اور ہمیں سرخرو کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔